بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ یہ مقدس مہینہ بالکل قریب ہے، اور جیسا کہ اس مہینے میں، اس ماہ مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے موسوم محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو جہاں پر ماننے والے اور محبین محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے معترضین بھی نظر آتے ہیں جو طرح طرح کے اعتراضات ہر مرتبہ نئے طریقے سے، نئے انداز سے وہ اپنے اعتراضات اور سوالات بھی سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو ایک روایت مسلم شریف کے حوالے سے آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اصل جو میلاد شریف کا مقصد ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے، اور جو اصل میلاد شریف کی روح ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے اور پھر اس پر انعام کیا ہے، اس روایت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے کر گئے۔ جب مسجد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو مسجد میں ایک حلقہ لگا ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مل کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا، اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا واقعی تمہارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، واللہ ما اجلسنا الا ذاک، اللہ کی قسم اٹھا دی انہوں نے کہ ہمارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مجھے شک نہیں تھا تمہاری بات پر، اور جو میں نے دوبارہ پوچھا ہے یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے شک تھا کہ تم پتہ نہیں صحیح بات کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، بلکہ میں نے اس واسطے پوچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ طریقہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے تشریف لائے، صحابہ اکرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس کی شکل میں، ایک محفل کی شکل میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سرکار نے ان سے یہی سوال کیا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، کہ سرکار نے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ اکرام سے کہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، یا رسول اللہ ہم اس واسطے بیٹھے ہیں، ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ علی ما ہدانا للاسلام، اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام نے جہاں یہ بتایا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اس واسطے ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ ساتھ اگلا جملہ یہ بولا، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اور جو رب ذوالجلال نے ہم پر احسان فرمایا ہے، ہم اس احسان کو یاد کر کے رب ذوالجلال کی حمد کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف والی جو روایت ہے، اس میں مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا کے الفاظ ہیں، جبکہ معجم کبیر میں امام طبرانی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ شعب الایمان میں جو روایت ہے اس میں لفظ ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، مخاطب کی ضمیر، کاف ضمیر خطاب کی لگائی
کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں اس واسطے کہ ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اس واسطے اللہ کا ذکر اور اس کی حمد کر رہے ہیں کہ من علینا بکا، اللہ نے یا رسول اللہ آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آگے سے یہ عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، کہ کیا تم اللہ کی قسم دیتے ہو کہ تم اسی واسطے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام نے آگے سے عرض کی واللہ ما اجلسنا الا ذاکا، اللہ کی قسم ہم تو واقعی اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، اور اسی واسطے ہی ہم آج کی یہ محفل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ سرکار نے یہاں پر پھر آگے سے وہی بات کی جو میں نے آج تمہارے ساتھ کی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس واسطے نہیں یہ سوال پوچھا کہ، اور میں نے تمہیں قسم کا اس واسطے نہیں کہا کہ مجھے تمہاری کسی بات میں شک تھا، لیکن میں یہ بات کو پکا کرنا چاہ رہا تھا، تمہارے اقرار کو میں مزید پختہ کرنا چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ اس واسطے وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرَائِيل، اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے ہیں، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے مجھے خبر دی ہے۔ کس بات کی خبر دی ہے؟ ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر فرما رہا ہے۔ تو اس روایت کے پیش نظر ہم اگر آج کی اپنی محافل میلاد کو لیں کہ ہم اس محافل کے قائل ہی نہیں ہیں جن محافل میں غیر شرعی رسومات ہوں، ڈھول بجائے جائیں یا شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں گانوں کی طرز پر، یا دف وغیرہ کے ساتھ نعت پڑھی جائے، ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم جو محافل میلاد کرتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی ہے، اور قرآن و سنت پر مبنی بیان ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے لوگوں کو جلسے کی شکل میں دیکھا، مجمع کی شکل میں بیٹھے دیکھا، تو پوچھا، تو انہوں نے وہی جواب دیا جو سرکار کے صحابہ نے جواب دیا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم جو محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہو تو تم اس میں کیا کرتے ہو اور کیوں ایسا کرتے ہو، تو ہمارا بھی ظاہری بات ہے یہی جواب ہے کہ ہم اس ایسی محافل میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور جو اگلا جملہ صحابہ اکرام کا اور بعد میں آنے والوں کا کہ جو اللہ رب العزت نے سرکار کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، اس احسان کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ تو اسی جملے کو ہم اپنی آج کی محافل میں نعت کی صورت میں یا بیان کی صورت میں اسی جملے کو اپنے الفاظ میں اس طرح بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا، محافل میلاد کا اور ایسے پروگرامز کا مقصد صرف یہ ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اس واسطے ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور ایسے پروگرامز کا بندوبست کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی ہے، اور اس مقدس مہینے میں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، تو اس کی خوشی میں ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اور ساتھ اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی ہے، اور سرکار کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، اور اس پر بڑھ کر یہ بات ہے اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ تو اتنا بڑا عمل ہے، یہ کوئی بدعت و شرک وغیرہ نہیں، بلکہ یہ عمل تو شرک کو ختم کرتا ہے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ میلاد اگر اللہ رب العزت کا مانا جائے تو اس سے تو کفر لازم آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی تو شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، تو ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کر کے شرک کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ایسے تمام اوہام جو پیدا ہوتے تھے ذہن میں لوگوں کے کہ معاذ اللہ یہ شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، تو ہم سرکار کا میلاد کر کے ایسے تمام وسوسوں کو ختم کر رہے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل بشر سمجھتے ہیں
اس واسطے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور یہ بدعت نہیں ہے، ہاں وہ بدعات ضرور ہے جو ناجائز طریقے اور غیر شرعی رسومات محافل میلاد کے نام پر ایسے پروگرامز میں شامل کی جائیں، یعنی گانے باجے کی طرز پر نعت پڑھنا یا ایسے ڈھول دف وغیرہ بجانا، تو ان کے ہم بھی قائل نہیں ہیں، نہ ان کو درست سمجھتے ہیں۔ علماء حقانی اس بارے میں تفصیلاً بیان فرماتے رہتے ہیں۔ ہم بھی اسی طرز کی محفل کے قائل ہیں جو محفل صحابہ اکرام نے سرکار کی موجودگی میں جس کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم بیٹھ کر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اس واسطے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو آج ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اپنی ہر محفل میں، اپنے ہر پروگرام میں کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے محافل میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور اس واسطے کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو اس واسطے ایسی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اس میں شرعی طور پر کوئی ایسی قباحت موجود نہیں ہے۔ ہاں جو غیر شرعی رسومات ہیں ان کے بارے میں بیان کر دیا کہ ایسی چیزوں کو ہم ویسے ہی درست نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔